الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أولي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الفرقان میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کے بندوں کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر مختلف مقامات پر اپنے بندوں کے اوصاف کو ذکر کیا، وہ اوصاف جو میرے رب کو پسند ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اوصاف جب بندوں میں پائے جائیں اور وہ ان اوصاف سے متصف ہوں گے تو یہ بندے بھی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے اور اللہ رب العزت کو یہ پسند ہوں گے۔ تو وہ اوصاف جو شخص اپنی زندگی میں ان اوصاف کو لائے گا، دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور اس کو عنوان کیا دیا اللہ رب العزت نے؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ کسی بڑے آدمی کا جب تذکرہ کیا جائے اور اس کو القابات سے نوازا جاتا ہے، مختلف القابات سے، عزت مآب، فلاں صاحب، کئی نام، شمس الائمہ، شیخ الاسلام وغیرہ وغیرہ، اور اللہ رب العزت نے اپنے ان مومن بندوں کو جن اوصاف سے نوازا اور جس لقب سے نوازا، وہ لقب کیا ہے؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب وصف وہ بندگی کا وصف ہے۔ بندگی کا وصف اللہ کو بڑا پیارا اور محبوب ہے کہ یہ انسان
اللہ کا بندہ بن کر رہے. اور پھر ٹائٹل میں عباد الرحمن فرمایا، عباد الجبار نہیں فرمایا، عباد القہار نہیں فرمایا. جبار بھی اللہ کا نام ہے، قہار بھی اللہ کا نام ہے، لیکن عباد الرحمن بتا کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ انسان تو جن نعمتوں سے نہلایا گیا ہے اور جن نعمتوں کے درمیان تو ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. وہ اللہ وہ ہے جس نے تجھے انعامات سے نوازا. کتنی نعمتیں تصور نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی ایک نعمت میں سے کتنی نعمتیں نکلتی ہیں، اگر ان کو شمار کرو تو نہیں شمار کر سکتے. تو عباد الرحمن کہہ کر بتا دیا کہ انسان تو اس کا بندہ ہے کہ جس نے تجھے اپنی نعمتوں کے اندر نہلا کر رکھ دیا. تیرے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تیرے جسم میں ہر طرف اللہ رب العزت کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ پیارے لقب سے ملقب کیا گیا. اب کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اصل اللہ کے ہاں بندگی ہے. یہ آدمی بندہ بن کر رہے. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا ایک ہوتا ہے غلام، ایک ہوتا ہے بندہ، اور ایک ہوتا ہے ملازم. تینوں میں فرق ہے. ملازم اس کی ڈیوٹی مقرر ہے اور کام بھی مقرر ہے. پڑھا رہا ہے تو بھائی 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک تو نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے، یہ ملازم ہے. کسی فیکٹری میں ہے فلاں وقت سے فلاں وقت تک اور یہ تیرا کام ہے. کام بھی متعین، ٹائم بھی متعین. جب وہ ٹائم ختم ہوا تو یہ آزاد. ڈیوٹی ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو ملازم مزے سے جا رہا ہوتا ہے، اب کوئی اس کو روک نہیں سکتا. وہ کہتا ہے جاؤ بھائی میں نے اپنی ڈیوٹی دے دی ہے، اب میں آزاد ہوں. یہ ہے ملازم. غلام اب دور غلامی کا نہیں، پہلے ہوا کرتا تھا. آقا وہ مالک ہے اپنے غلام کا. اب یہ غلام آقا کی خدمت بھی کرے گا، آقا کے احکامات کو بھی مانے گا. جو حکم آقا دے گا یہ پورا کرتا جائے گا، لیکن یہ آقا کو اپنا خالق نہیں سمجھتا کہ یہ اس نے مجھے پیدا کیا. نا، یہ آقا کو اپنا رازق نہیں سمجھتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام، یہ مالک ہے، اس کے حکم کو مانوں گا، لیکن یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا خالق ہے اور یہ میرا رازق، مجھے پیدا کرنے والا بھی یہ ہے. نہیں، پیدا کرنے والا تو اللہ. یہ ہوا غلام. اور بندہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جو سب سے نیچے گر جائے، اس سے نچلا کوئی اور درجہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا خالق بھی اللہ، میرا مالک بھی اللہ، میرا پالنہار بھی اللہ. جب میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، تو پھر مجھے اسی کے سامنے جبین نیاز کو جھکانا چاہیے. میرا رازق اللہ ہے، اسی کے سامنے جبین نیاز کو جھکانا چاہیے. ہر وقت اس کی بندگی کرتا ہے. غلام آقا کی بندگی نہیں کرتا، ملازم اپنے باس کی بندگی نہیں کرتا، لیکن بندہ اپنے رب کی بندگی کرتے ہر وقت. کیوں؟ وہ کہتا ہے میرا خالق بھی یہ ہے، میرا مالک بھی یہ ہے بندہ. اس کو بندہ کہا گیا. یہ آزاد نہیں کہ نہیں تو نے ڈیوٹی دے دی اب تو آزاد ہے. نا، یہ تو ہر وقت ہم نے رب کا بندہ ہے. اس کی بندگی میں رہے گا. 24 گھنٹے کی زندگی اس کی بندگی میں ہے. اس رب کا حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نظروں کو جھکا کر جائے. ٹائم اس کے لیے متعین نہیں ہے، جب بھی بازار میں نکلے نظریں جھکا کر جائے گا. کل للمؤمنات، مومنات سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو جھکا رہے ہیں، وہ بھی نظریں جھکا کر چلیں گی. کیوں؟ بندگی پوری کرنی ہے. یہ بندگی میں ہے، اللہ کی بندگی میں. یہ جھوٹ نہیں بول سکتا کبھی، یہ کبھی رشوت نہیں لے سکتا،
یہ فراڈ نہیں کر سکتا، کیوں؟ یہ ہر وقت اپنے رب کی بندگی میں رہتا ہے، اس کو بندہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا وہ عباد الرحمن، اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ وصف کیا بیان کیا؟ یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تو ہونن، وقار سے چلتے ہیں، متانت سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ چلنا یہ اللہ کے بندوں کی علامت اور نشانی ہے۔ پہلی صفت بیان کی، نماز کا ذکر پہلے نہیں کیا، بعد میں آئے گا نماز کا بھی۔ پتہ کیا چلا؟ اصل مقصود بندگی ہے، اصل مقصود جو ہے وہ تواضع اور عاجزی ہے۔ وہ ہے جب بندگی اور تواضع اور عاجزی آ جائے گی تو پھر نماز بھی بندگی والی ہوگی، پھر عبادت بھی بندگی والی ہوگی۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو پرسکون چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں تو پروقار چلتے ہیں، زمین پر جب چلتے ہیں تو طمانینت کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال ڈھال میں غرور نظر نہیں آتا، تکبر نظر نہیں آتا، ان کی چال ڈھال میں عاجزی نظر آتی ہے، ان کی چال ڈھال میں تواضع نظر آتی ہے، ان کی چال ڈھال جو ہے فرمایا اس میں متانت نظر آتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کافر، اس کے مقابلے میں مشرک، وہ جب بھی چلتا ہے ہمیشہ وہ غرور میں مبتلا رہتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے اور وہ تکبر میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایمان والا غرور تکبر میں نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ کافر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، مشرک رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے۔ انہوں نے تکبر کیا، وہ کہتے ہم اس کے سامنے اس جبین کو جھکائے، ہم اس کے سامنے سجدہ کریں، وہ نہیں کرتے ہیں سجدہ۔ لیکن ایمان والوں میں تواضع اور عاجزی پائی جاتی ہے تو اس وہ خدائے لم یزل کے سامنے سر بسوج حدود ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن ہیں، ان میں تواضع، ان میں عاجزی ہے، تکبر میں نہیں، غرور میں نہیں، عاجزی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دیکھتے ہیں ایک نوجوان سینہ نکالے ہوئے اکڑ کر جا رہا تھا۔ جب اکڑ کر جا رہا تھا سینہ نکالے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا لیا، ادھر آؤ۔ آیا، فرمایا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے اس کے جب کافروں کے سامنے میدان جہاد میں ہو، کفر کے سامنے اکڑ کر چلو، ورنہ اس کے علاوہ یہ چال میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو اور ایسا نہ چلو۔ تو کیا پتہ چلا؟ فرمایا عباد الرحمن وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں تواضع ہوتی ہے، ان کے دل میں عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوا کرتا ان کے دل میں، اس لیے وہ اکڑ کر نہیں چلا کرتے ہیں۔ اب تواضع ہے کیا؟ تواضع کس سے کہا گیا؟ تو تواضع کا مطلب یہ بیان کیا کہ انسان اپنے دل میں یہ سمجھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہے تواضع، میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بات کرتے ہیں بڑا حقیر آدمی ہوں جی، احقر، خط لکھتے ہیں نا آخر میں لکھتے ہیں احقر، لیکن یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں ہے۔ اگر وہ دل سے حقیر سمجھے اور دوسرا اس کو کہ حقیر صاحب کیا حال ہے، تو پھر اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اس کو کوئی کہ حقیر کیا حال ہے آپ کا، غصہ آئے گا، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے میرے سٹیٹس سے ہٹ کر بات کر دی۔ اس کا پتہ چلا کہ یہ تواضع نہیں ہے، یہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے۔ احقر اس کو کہو، غصہ آ گیا، کیوں مجھے ایسے کہا، میرے منصب سے ہٹ کر تم نے کیوں بات کر دی، یہ زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے نہیں کہہ رہا ہے۔ فرمایا تواضع وہ ہے کہ وہ دل سے یہ سمجھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب دل سے یہ سمجھے گا میری کوئی حقیقت نہیں ہے
تو پھر اللہ اس کو عزتیں دیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھے میں تو کیا تھا، میری اصل کیا ہے، ایک ناپاک قطرہ، ایک گندا قطرہ، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک ہو جائے، جسم پہ لگے جسم ناپاک ہو جائے، وہ قطرہ ایسا ہے کہ جو نکل جائے تو میں مسجد میں نہ آ سکوں۔ یہ حقیقت ہے۔ میرے رب نے اس قطرے سے ایک خون کا ٹکڑا بنایا، پھر اس ٹکڑے سے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈی بنا دی، ہڈی پر گوشت چڑھا دیا، اس کے بعد مجھے بنا دیا، میں بن گیا۔ اگر یہ اپنی حقیقت سمجھ لے پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں میرے بھائیوں۔ لیکن آج کیفیت کیا ہوتی ہے، میں بھی اپنے آپ کو حقیر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میری کوئی حیثیت نہیں، دوسرا بھی کہتا ہے کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ صرف زبان سے ہے، ورنہ ہماری نظریں اپنے کمالات پر ہوتی ہیں، ہماری نظریں اپنے کمالات پر ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ آدمی کو اگر عقیدہ تن بھی اپنے آپ کو متواضع سمجھے، مراقبہ تن بھی متواضع سمجھے، تو پھر وہ حقیقت میں تواضع ہے، ورنہ ہماری نظریں تو اپنے کمالات پر ہیں۔ میں کسی کے سامنے بیٹھوں گا، اپنا تعارف کرواتے ہوئے سب سے پہلے اپنے کمالات کو بیان کروں گا، جی میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، میری اتنی گاڑیاں ہیں، میری اتنی کوٹھیاں ہیں، میرے اتنے نوکر ہیں، میرے اتنے چاکر ہیں، فلاں 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 ہیں، تو یہ اپنے کمالات پر نظر گئی۔ جب کمالات پر نظر گئی پھر تواضع نہیں آئے گی، عاجزی نہیں آئے گی۔ میں کہا کہ جو شخص عقیدتاً اور مراقبتاً اگر اس کی تواضع نہیں ہے تو اس کو اپنے اندر کمالات پر نظر جاتی ہے، اور جس میں عقیدتاً بھی مراقبتاً بھی تواضع آ جاتی ہے پھر اس کی نظر اپنی خامیوں پر جاتی ہے، اپنی کوتاہیوں پر جاتی ہے۔ پھر کیا کہتا ہے، اگر اس کے کمالات کا کوئی تذکرہ کرتا ہے، ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے یہ عزت دی، تو وہ جواب میں کہتا ہے جی میں اس قابل نہیں تھا، میرے رب نے مجھے دی، یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کا عطا کرتا ہے، میرے پاس اتنے پلازے ہیں، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کی عطا کرتا ہے، میرے پاس اتنی کمپنیاں ہیں، اتنے نوکر چاکر ہیں، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کا عطا کرتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور جب اس کی نظر اس پر جائے گی کہ یہ میرے نہیں، میرے اللہ کے عطا کردہ ہیں، تو پھر میرے بھائیوں اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ پھر اس کی چال ڈال میں، اس کے بول چال میں تواضع نظر آئے گی، عاجزی نظر آئے گی، ورنہ وہ گیا۔ اور اللہ نے اس لیے فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے عبادت گزار بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا، عاجزی سے چلنے سے ایک اور بات بھی ذہن میں رہے، بتکلف عاجزی نہ کرے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا نا، بڑے بتکلف عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یہ حقیقت میں عاجزی نہ ہوئی، یہ تکبر ہوا، یہ تواضع نہ ہوئی، یہ تکبر ہوا۔ بتکلف نہیں، بغیر تکلف کے عاجزی سے چلتا ہے، وہ ہے عاجزی۔ ورنہ یہ لوگوں کے سامنے تو اس طرح اتنے اس سے چل رہا ہے، اور اپنی جگہ اکیلا ہوا تو دوڑتا ہوا جا رہا ہے، یہ عاجزی نہیں۔ پھر مجلس میں بھی ایسا ہی ہو اور تنہائی میں بھی ایسا ہی ہو، پھر بات آتی ہے، ورنہ تو یہ ریاکاری، دکھلاوا ہو گیا، اور یہ وہ عاجزی نہ ہوئی۔ لہٰذا اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ، اور جب حقیقتاً آدمی وہ اپنے خامیوں پر، کمیوں پر نظر رکھتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، پھر وہ تکبر نہیں کرتا، پھر اس کو تکبر نہیں کیا جاتا، اور اس سے نظر آتا ہے کہ ہاں یہ آدمی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، بہت ساری وصیتیں ہیں، ان میں ایک کیا وصیت تھی، وقصد فی مشیک، میرے بیٹے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، چال اکڑ کر بھی نہ چلو، بالکل بچھ کر بھی نہ چلو، درمیانے انداز سے چلو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں کیا آتا ہے، فرمایا آپ جب چلا کرتے تھے تو نہ اکڑ کر چلتے تھے دوڑ دوڑ کر، اور نہ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چلتے تھے، میانہ روی کے ساتھ چلا کرتے تھے۔
یوں لگتا تھا جھک کر چلتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، آپ کے چلنے کا یہ انداز تھا۔ تو فرمایا وقصد فی مشی کا، میرے بیٹے اپنی چال میں جو ہے میانہ روی اختیار کرو۔ اور ایک جگہ باقی ارشاد فرمایا وصیت کرتے ہوئے، لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو۔ کیوں؟ اکڑ کر چلنے کی دو صورتیں، یا زمین کو تو وہ کر دے گا اور یا تو آسمان سے تیرا سر ٹکرائے گا۔ فرمایا لن تخرق الارض، تو زمین کو نہیں شگاف ڈال سکتا، نہیں پھاڑ سکتا زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، کو ہمالیہ تک تیرا سر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا کیوں اکڑ کر چلتا ہے؟ میانہ روی کے ساتھ چلا کر، اکڑ کر نہ چلا کر، تکبر سے نہ چلا کر۔ اور تکبر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، رائی برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے کیا لکھا؟ چونکہ کلمہ تو پڑھا ہے، جنت میں جو جانا ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ تکبر کو جائز سمجھ کر کرتا ہے، یہ کافر ہو جاتا ہے، جنت میں نہیں جائے گا، یا پھر یہ مانا ہے کہ وہ تکبر کو جائز نہیں سمجھا پھر بھی کر رہا ہے، اول والا میں جنت میں نہیں جائے گا۔ جب سارے جنت میں جا رہے ہوں گے یہ اس وقت نہیں جائے گا، جہنم کا مزہ چکھ کر پھر جنت میں جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اچھا لباس پہن لینا، اچھی سواری رکھ لینا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہ، یہ تکبر نہیں ہے۔ اچھا لباس ایک آدمی پہنتا ہے یہ کوئی تکبر نہیں، اچھی سواری رکھتا ہے کوئی تکبر نہیں۔ فرمایا بطر الناس وغمط الحق، تکبر یہ ہے دوسرے کو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں میرے سامنے، یہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں، اور حق بات کو چھپاتا رہے، یہ تکبر ہے۔ دوسرے کو اہمیت ہی نہیں دیتا، میرے ساتھ یہ بیٹھ رہا ہے میرے برابر کیوں بیٹھتا ہے، یہ میرے ساتھ روٹی کیوں کھاتا ہے میری پلیٹ میں، نہیں یہ میرے سٹیٹس سے ہٹ کر ہے، میں نہیں، یہ ہے تکبر، یہ تکبر ہے۔ اور میرے پیغمبر اپنے صحابہ کو سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو فرمایا اس لیے اچھا کپڑا پہننا، اچھی سواری رکھنا یہ تکبر نہیں۔ ہاں دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ جائے، دوسرے کو برا برا سمجھنے لگ جائے تو پھر یہ تکبر آ جائے گا اور یہ تواضع کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے، تواضع والا سمجھے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے حجرہ مبارک میں، جسے جنت کا ٹکڑا کہا گیا۔ جنت کا ٹکڑا، دنیا میں اگر جنت ہے تو وہ یہ جنت ہے، اللہ نے دنیا میں وہ ٹکڑا لا کر رکھ دیا ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں ریاض الجنت نصیب ہوتی ہے، وہ جنت میں بیٹھ کر آ جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر ابزاق اسکندر صاحب کراچی بنوری ٹاؤن کے محتمم گزرے ہیں، فوت ہو گئے رحمہ اللہ۔ ان کے حوالے سے ایک استاد نے ایک دفعہ بات کی کہ ریاض الجنہ میں جب ہم گئے تو بالکل بس جو ہی پیشانی نیچے ٹیکی اور اٹھا دیا باہر نکالنے لگے، تو ہم نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے جنت میں پیشانی ٹیکنے کا موقع تو دے دیا، یہ ہے جنت۔ اس جنت کے ٹکڑے میں تشریف فرما ہے، دروازہ کھلا ہوا، پردہ ہٹا ہوا تھا، آپ کے ساتھ نوریوں کے سردار جبرائیل امین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی کا گزر ہوا، دیکھ کر کہا ھذا ابا ذر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ حضرت ابو ذر تو نہیں؟ جبرائیل پوچھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وتعرفون، کیسے پہچان لیا یہ ابو ذر ہے؟ تم عرشوں پہ رہنے والے، یہ فرش پہ رہنے والا، تم نوری مخلوق، یہ بشر، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ ابو ذر ہے؟ اللہ، وہ لوگ تھے نا، وہ میرے پیغمبر کے صحابہ تھے جن کی نظریں میرے آقا کے چہرے انور پر پڑا کرتی تھی، جن کی دن رات کی مجلسیں میرے آقا کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ آج جبرائیل پوچھتا ہے یہ ابو ذر ہیں؟ فرمایا تمہیں کیسے پتا چل گیا؟
تو عرض کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی مانتا ہوں آپ کا ابو ذر فرش پہ رہتا ہے، مانتا ہوں یہ بشر ہے، لیکن اس کا اتنا چرچا مدینہ کی گلیوں میں نہیں جتنا عرشوں پہ ہو رہا، اتنا ابو بکر عمر عثمان و علی کی زبان پہ نہیں جتنا میں جبرائیل میکائیل اسرافیل کی زبان پہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اوتعرفون، کیسے یہ مرتبہ پایا، تم پہچانتے ہو، کیسے پایا؟ کہاں دو چیزوں کی بنیاد پر پایا، فَبِقَلْبِهِ وَبِقَالِبِهِ، ایک قلب کی بنیاد پر، دوسرا قالب کی بنیاد پر۔ عرض کیا قلب کیا ہے؟ فرمایا قلب کیا ہے؟ عرض کیا لِصِغْرِهِ فِي قَلْبِهِ، اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتا ہے، ہمبل پرسن ہے، متواضع آدمی ہے، تواضع عاجزی کرتا ہے۔ اور کیا فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرے اللہ بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ اور آپ اس کا تجربہ تو روزانہ ہی کر سکتے ہیں، اپنے گھر دوسری منزل پر جاتے ہوئے جب سیڑھی آدمی چڑھتا ہے تو جھک کر چڑھتے ہیں، اوپر سر جھکا کر اوپر چڑھتا ہے، ادھر سر یہ جھکاتا ہے ادھر چھت پر پہنچ جاتا ہے، اور اترتے وقت جب نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو جھک کر اگر اترے گا تو دڑم سے نیچے سر ہی پھٹے گا، یہ اکڑ کر اتر رہا ہوتا ہے تو نیچے پہنچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا کیا پتہ چلا، زمین پر اترنے کے لیے اکڑتا ہے، نیچے پہنچ جاتا ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ چھت پر پہنچا دیتا ہے۔ تو اسی طرح جس آدمی کی فطرت میں تواضع اور عاجزی ہے اللہ بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ فرمایا تیرا ابو ذر متواضع آدمی، عاجزی کرنے والا، ہمبل پرسن ہے، جس کا تقاضا یہ ہوا کہ رہتا زمین پہ ہے، سوتا مدینہ کی گلیوں میں ہے، چلتا مدینہ کی گلیوں میں ہے، اور اس کے تذکرے اور اس کے چرچے عرشوں پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تواضع پر اللہ یہ کچھ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ رب العزت انسان کو صفات عطا کرتے ہیں، کمالات عطا کرتے ہیں، اپنے اوپر کبھی نظر نہیں جانی چاہیے۔ یہ نظر یہ ہو کہ یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کے عطا کرتا ہے۔ جب یہ کہے گا یہ میرے رب کا عطا کرتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا۔ جب اللہ کی نظروں میں حقیر سمجھے گا تو مخلوق کیا بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا، تو اللہ مخلوق کی نظروں میں اس کو اونچا کر دیں گے۔ اور جب حقیر سمجھے گا تو اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرما دیا، فرمایا فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ کے نزدیک مخلوق میں سے سب سے محبوب پسندیدہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اچھے طریقے سے پیش آئے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ لہذا وہ تو کبھی آدمی سوچے اگر مجھے میرے رب نے یہ حسن دیا، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کا عطا کرتا ہے، یہ حسن فانی ہے۔ میرے بھائی میں ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی نکلا سفر پر، راستے میں اس کو کوئی ملا، کہا یہ میری کوٹھی ہے، اس کوٹھی میں تم 10 دن گزار دو، ساری آسائشیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس کوٹھی کا مالک نہیں سمجھتا، وہ کیا کہتا ہے، یہ تو اس کی ہے بھائی، اس نے دی ہے، میں عارضی یہاں رہ رہا ہوں، 10 دن کے بعد مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ مالک نہیں سمجھتا، اور وہ اس کوٹھی پر غرور بھی نہیں کرتا، کسی کو نہیں کہتا میں ایسی کوٹھی میں رہ رہا ہوں، اتنے کنال کی ہے، ساری آسائشیں موجود ہیں، نہیں۔ اگر کہے گا تو لوگ کہیں گے بڑا بے وقوف ہے، اپنی ہے نہیں اور یہ کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی کو حسن دیا تو وہ عارضی حسن ہے، کسی کو مال و دولت دیا ہے تو عارضی مال و دولت ہے، کسی کو حکومت دیا ہے تو عارضی حکومت ہے، کسی کو اختیار دیا ہے تو عارضی اختیار ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے اور کمال دیا ہے تو عارضی کمال ہے۔ وہ چند روزہ کمال ہے، اس پہ کیوں اتراتا ہے، اس پہ کیوں اکڑتا ہے، اس پہ کیوں غرور کرتا ہے؟ ایک دن آئے گا وہ مال اس سے چھن جائے گا، ایک دن آئے گا وہ حسن اس کا اس سے چھن جائے گا، جب دانت نکل جائیں گے، جب منہ پہ چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، سر کے بال ختم ہو جائیں گے، جسم پہ لرزہ طاری ہو جائے گا، اب وہ سب ختم ہو جائے گا۔ جب یہ سب عارضی ہے تو پھر اس میں تکبر کس بات کا ہے، پھر اس میں غرور کس بات کا ہے، اکڑنا کس بات کے لیے ہے؟
بھائی تو سب کچھ یہ سمجھ کہ میری حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ سب مجھے دینے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب اس کی ذات ہے تو پھر میں اس کی بندگی کروں، میں غلام بن کر نہیں، میں ملازم بن کر نہ رہوں، میں تو اللہ کا بندہ بن کر رہوں کہ ہر لمحے اپنے زندگی کے لمحے میں سوچوں کہ میرے رب کی رضا کس میں ہے، میرے رب کی رضا کس میں ہے۔ جس کام میں میرے رب کی رضا ہے میں اس کام کو پورا کر لوں، اور جس کام میں میرے رب کی ناراضگی ہے میں اس کام سے بچ جاؤں، تو یہی تواضع اور عاجزی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کے جو اوصاف بیان کیے ان میں پہلا وصف کیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلا کرتے ہیں۔ زمین پر ایسے چلے، اور جب یہ اکڑ کر چلتا ہے تو زمین بھی کہتی ہے آج مجھ پہ اکڑ کر چل رہا ہے، یاد رکھنا وہ وقت تو میرے اندر بھی آئے گا، پھر کیا ہوگا، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو ہمیشہ تکبر میرے رب کو پسند نہیں ہے، لیکن ہاں کفر کے سامنے تکبر پسند ہے، کافروں کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں، سر کٹوانا پسند ہے، اکڑنا پسند ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا میں کل تلوار اس آدمی کو دوں گا، اس کو دوں گا کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دیں گے۔ سارے صحابہ دعائیں کر رہے ہیں ہمیں یہ تلوار مل جائے، ہمیں مل جائے۔ صبح ہوئی، میرے آقا نے فرمایا کہاں ہے ابو دجانہ؟ حضرت ابو دجانہ آئے، آپ نے تلوار اس کو دی، فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ عرض کی اتنی چلائی جائے، اتنی چلائی جائے ٹیڑھی ہو جائے، اور یا فرمایا بعض روایتوں میں ہے اتنی چلائی جائے کہ بس کافروں کے بچے اور کافروں کی عورتوں پر نہ چلے، باقی کافروں کا قتل عام ہو جائے، یہ اس کا حق ہے۔ ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ تلوار لی ہاتھ میں، میدان احد میں نکلے، اکڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تکبر میں جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھ کر فرمایا لوگوں یہ چال میرے رب کو پسند نہیں ہے، یہ اکڑ کر چلنا میرے رب کو پسند نہیں، لیکن آج ابو دجانہ کی اس چال پہ میرا رب بھی فخر کر کے فرشتوں کو کہہ رہا ہے تم نے کہا تھا اس مخلوق کو پیدا کرتے ہو جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کیوں اس کو پیدا کرتے ہیں؟ آج دیکھو میرا بندہ میری توحید کی سربلندی کے لیے، اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر اکڑ کر چل رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ اسلام بلند و بالا مذہب ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام تو بلند ہے، اسلام کے اوپر اور کسی کو بلندی حاصل ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہاں باقی ہر جگہ پر تواضع میرے رب کو بڑی پسند ہے، عاجزی پسند ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں عاجزی لانی چاہیے۔ ہم تو کفر کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اپنوں کے سامنے سر اٹھا کر چلنے لگ جاتے ہیں، باپ کے سامنے بیٹا اکڑ جاتا ہے، بھائی بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا اکڑ جاتا ہے، نہ اپنے خاندان میں بڑوں کے سامنے اکڑ جاتے ہو، نہیں، یہاں یہ گردن اکڑے گی تو جہنم میں جائے گی، یہاں گردن جھکا لو، تواضع کر لو، میرا رب بلندیاں عطا کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس وصف سے نواز دے، اور انشاءاللہ باقی اوصاف بھی ہیں جو قرآن نے ذکر کی، آگے ہم اس ترتیب سے بیان کریں گے جو میں نے عرض کیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔